اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صلوات علی محمد آخر درخواست مجھے مرحومین کے نام لیے ہے اور اپنے بھی مرحومین کو شامل کر لیں اور تمام شہداء کو خاص طور پہ شامل کر کے اس ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے چلا دیں بعد میں میرے ذہن سے نہ نکل جائے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مریضوں کی شفا یابی کی دعائیں خاص طور پر بہت سارے مریض ایک دم سے آپ جانتے ہیں کہ ایوریج جو ہے بڑھنا شروع ہے کراچی اور اسلام آباد میں بہت زیادہ تعداد میں بڑھ رہا ہے بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے ہے مگر ایک اور مہینہ ہے نازیہ خاتون اور جون کے نام لے کے وہ اللہ کچھ احباب کراچی میں خاص طور پر دکھا دیں تو آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ تب میں نے کہا کہ دعائیں واپس لے آتی ہیں یقین جانیے میرا تجربہ ہو گیا ذاتی کہ دعائیں واپس لے آتی ہیں اور شاید میں ظاہر ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے جملہ کہہ رہا ہوں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں وہ اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ دعا مشیت یعنی تقدیر کو بدل بھی دیتی ہے بدلنے والا تو اللہ ہے نا اللہ کے تو ہم اسی پر کہہ رہے ہیں اس لیے میں اور کچھ احتیاطیں لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہم تو اللہ کی طرف پلٹا رہے ہیں اپنی بات کو کہ اللہ چاہے تو ہر چیز کو پلک جھپکنے سے پہلے میں تمام چیزوں کو بدل دیتا ہے حالات کو بالکل بدل دیتا ہے تو آپ کی دعاؤں کے سب محتاج ہیں ہماری اس دعا کیجیے پروردگار بحق محمد و آل محمد بحق زہرا اولاد زہرا بحق بیمار کربلا ان تمام مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا بس مومن کون ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ مومنوں کی صفت جو دو تین صفت اس آیت میں بیان ہو رہی ہیں اور تو قرآن مجید میں ہے سورہ انفال میں بھی ہیں سورہ بقرہ میں بھی ہیں صفات تو بہت ساری بیان ہوئی ہم اس پہ بات کر رہے ہیں انما کے ساتھ کہ بس مومن وہ ہے اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے ثم لم یرتابوا اور اس کے بعد ایک لہجے کے لیے بھی کبھی شک نہیں کرتا مومن شک نہیں کرتا حالات جیسے بھی ہو جائیں ایمان لانے کے بعد وہ شک نہیں کرتا اللہ کے وعدوں پر اگر یقین ہے تو پھر شک نہیں کرے گا اللہ کا وعدہ ہے بھئی تم غالب آؤ گے تو تم غالب آؤ گے اگر شک کر رہے ہو تو پھر اس کا مطلب تمہارے ایمان میں ہی کمی ہے تو پھر تو تم مغلوب ہو جاؤ گے اگر ایمان پر قائم ہو اور شک نہیں کیا ایمان میں تو پھر اطمینان رکھو کہ آخری فتح تمہاری ہے تو جن لوگوں کا اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے وہ کبھی گھبراتے نہیں حالات سے کبھی نہیں گھبراتے نہ کبھی مایوس ہوتے معلوم ہے کہ سارا تلک الایام نداولها بین الناس یہ تو گردش ایام ہے جو الٹ پھیر ہوتی رہتی ہے اللہ کی طرف سے وہ الٹ پھیر وہ خود فرما رہا ہے کہ میں الٹ پھیر کرتا رہتا ہوں یہ اونچ نیچ آتی رہتی ہے لوگوں کو آزمانے کے لیے تاکہ لوگوں کو آزمایا جائے کہ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان میں کتنا دم خم ہے دم کتنا ان میں کھڑے بھی رہتے ہیں میدان میں یا نہیں انہی کی بات کریں کہ ان ہستیوں میں سے کچھ کا ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے
اور اس کا انتخاب ہم نے کہاں سے کیا؟ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، بلکہ میں تو کہتا ہوں سلام اللہ علیہم، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن کا ہمارے بھائی صرف نام لینا جانتے ہیں لیکن تفصیل نہیں جانتے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کا آخر ابتدا کہاں ہے آخر کہاں ہے۔ تو ہم نے یہ اپنا ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان تمام کا ذکر کریں گے اور تفصیل سے ذکر کریں گے۔ کل ہم نے ذکر کیا، اور اگر یاد ہے بچوں کو جناب حذیفہ یمانی بھی یاد ہے، وہ اتنے اچھے اچھے شعر پڑھ رہا تھا بیچارہ، کراچی سے آیا اور اب سب ایسا لگ رہا تھا کہ سانپ سونگا ہوا ہے، اگر ذرا سی اس شاعر کو داد دے دی تو کہیں ایمان خراب نہ ہو جائے، ایسا لگ رہا تھا۔ میں تو حیران ہو رہا تھا کہ یہی کراچی ہوتا چاہے 10 آدمی ہوتے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ہاں شعر سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں، مگر یہاں تو ایسا لگ رہا تھا کہ تو غور و فکر کر رہے ہیں اس کے اشعار میں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ایک ہوتا ہے، دیکھیے مجھے اپنی تقریر میں داد تحسین تھوڑی چاہیے ہوتا، میں ایسی مجلس پڑھتی نہیں، آپ بابا کیا کریں گے، بس درود بھجوا دیتے ہیں، کبھی آپ کو جوش چڑھ جاتا ہے، نیند سے اٹھنا چاہتے ہیں، نعرے لگا دیتے ہیں میری میں، مگر میں تو طلب نہیں کرتا، نہ میں ایسا پڑھتا ہوں نہ مجھے خطابت آتی ہے۔ لیکن شاعر کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ شاعر بیچارہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں میں غلط پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں، یہاں تو کوئی جنبش ہی نہیں ہو رہی کہ تو میں دیکھ رہا تھا بیچاری کی حالت بڑی خراب تھی جب وہ پڑھ رہا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو جناب حذیفہ یمانی کے بارے میں آپ کو بتایا نا کہ کیوں ان سب کا ذکر نہیں کرتے، نام جانتے ہیں ذکر نہیں کرتے، تو بھائی صحابہ ہیں ذکر کرو نا، ہم پر الزام لگاتے ہیں صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، صحابہ کا ذکر آپ خود ذکر نہیں کرتے ہو، چند نام یاد ہے ان کا بھی پورا ذکر، ان کا بھی ذکر نہیں کرتے سارا، کیوں کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں، کسی نہ کسی حدیث میں پھنس جاتے ہیں، لہذا بس دعویٰ کیے جاؤ ذکر نہ کرو۔ تو جناب حذیفہ یمانی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا ذکر نہیں ہوتا سوائے ایک مسئلے کے صاحب سر رسول، اس کو بھی بیان نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، تاریخوں میں لکھا ہے مگر بتاتے نہیں کہ وہ کون سا راز ہے جو اللہ کے رسول نے جناب حذیفہ یمانی کو بتایا تھا، جس کی وجہ سے سارے پیچھے پیچھے رہتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ کس کے نماز جنازے میں حذیفہ یمانی حاضر نہیں ہوتے، اس سے پہچان لیتے تھے کہ یہی منافق ہوگا، کیونکہ حذیفہ مدینے میں ہونے کے باوجود اس کی نماز میں نہیں آئے۔ تو ایک لوگوں نے یہ معیار بھی بنایا تھا۔ اچھا آپ صلوات بھیجیں گے نہیں؟ شکر الحمدللہ۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ آئیے، یہی جناب حذیفہ یمانی میں نے بتایا تھا کہ مدائن کے والی رہے، مولا کے ساتھ پہلے دن سے محمد و آل محمد کا ساتھ ہے جناب حذیفہ یمانی کا۔ ان کے 2 بیٹے صفوان اور سعید، خود تو یہ انتقال کرے گے نا، یعنی جمل سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، مدائن کے والی تھے، امام نے ان کو باقی رکھا ولایت پہ وہاں کے عہدے پہ، اور اس کے بعد ان کا وہیں اس سے پہلے کہ جمل میں پہنچتے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن دونوں بیٹوں کو وصیت کی تھی، ایک صفوان ابن حذیفہ اور ایک سعید ابن حذیفہ۔ تو تابعین ہوئے کہ نہیں ہوئے، اگرچہ کہ وہ دونوں بھی صحابی ہیں، لیکن چلو بھائی تابعی مان لو۔ مشکل یہ ہے کہ وہاں وہ جس کا دل چاہے 2 سال کی بھی عمر ہے تو صحابی بنا دیتے ہیں، اور یہاں جناب زہیر بن قین 10 سال کے ہو تو صحابی نہیں، بچے ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ 8 سال کے ہو، بچے ہیں۔ سلیمان بن سرد خزائی کا تو نام ہی نہیں لیتے، حالانکہ 32-33 سال کے صحابی ہیں۔ بھائی واقع کربلا کے بعد تو 90-94 سال کے تھے نا، وہ 92-93 سال کے تھے، تو یہ تو واقع کربلا وہ 61 ہجری میں، تو 10 ہجری میں کتنے سال کے ہوں گے؟ اب 90-94 میں سے 50 کم کر دیجئے تو 40 سال کے کم از کم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو ان کا بھی ذکر نہیں کر، بتاتے ہی نہیں لوگوں کو کہ سلیمان بن سرد خزائی بھی صحابی ہے۔ بتاؤ نا لوگوں کو، ہم بتا رہے ہیں صحابی ہیں، کیا ہے؟ حبیب ابن مظاہر صحابی، زہیر بن قین صحابی، مسلم ابن اوسجہ صحابی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ جو میں نے لکھی ہے ایک پہلی جلد آ گئی، دوسری انشاءاللہ قریب آ جائے گی، 11 اصحاب ہیں کربلا میں۔ کتنے اصحاب ہیں؟ امام حسین اسلام کے ساتھ، کہتے ہیں نا صحابی نہیں تھے، 11 اصحاب، اور 11 اصحاب کا قتل کرنے والا پھر کیا کہلایا جائے گا؟ برا بھلا کہنے والا تو کافر ہو گیا۔ تو جو صحابہ کو قتل کرے وہ کیا ہوگا، اس کا بھی تو فیصلہ کیا کرو نا، بتایا کرو نا جو صحابی کو قتل کرے وہ کیا ہوگا۔ خیر چلیے جانے دیجئے، اتنا بتا دیا ہم نے کہ نہیں مانتے۔ اسی طرح جن کو مانتے تو ان کا ذکر اوائڈ کرتے، ذکر نہیں کرتے۔ تو حذیفہ یمانی کے 2 بیٹے، اگر صحابی نہ بھی مانو تو تابعی تو ہے نا وہی، حالانکہ صحابی ہیں، لیکن چلو تابعی تو مانو، تو تابعی مانا ان کو۔ دونوں شہید ہوئے کہاں؟ صفین میں۔ کہاں شہید ہوئے؟ مولا کے لشکر میں۔ تو فیصلہ تو کر لو کہ کون کدھر سے شہید ہوا۔ بس آج
جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کو بھی جناب حذیفہ یمانی نے معیار قرار دیا تھا. کس نے قرار دیا تھا؟ حذیفہ یمانی کے ساتھ صیغہ اخوت کل بتایا تھا، پڑھا تھا نا. ماشاءاللہ سب بیدار بیٹھے ہیں نا، نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ میں ڈر رہا ہوں. ایک سلوات بھیجیے یا کچھ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں آج کچھ ہے، کوئی خاص بات ہے، کچھ ہوا ہے کیا؟ کچھ ہوا تو نہیں ہے؟ خوف تو نہیں ہے کوئی؟ بلند آواز سے ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے، تو وہ شخص جس کا صیغہ اخوت پڑھا گیا جناب حذیفہ یمانی سے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس کا کیا نام ہے؟ عمار یاسر. کیا نام ہے؟ عمار یاسر کا تو ذکر ہی نہیں کرتے نا، ہے ہی نہیں وہاں ذکر. بھائی ان کے والد کا تو ذکر کر دو، ان کی والدہ کا تو ذکر کر دو. جناب یاسر ابن کنانہ ابن قیس عبسی مخزومی مزہجی. ابھی یہ سب کی تفصیل بتا دیں گے آپ کو کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں. ابھی آپ کو تو اسلام کا پہلا شہید جناب یاسر ابن کنانہ ابن قیس. اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون جناب سمیہ، جناب عمار یاسر کی والدہ اور جناب یاسر کی اہلیہ، پہلے شہید دونوں. کتنا بڑا اعزاز ہے یہ جناب عمار یاسر کے لیے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، والد شہید، والدہ شہید، خود بھی شہید. تو بھائی ذکر کرو نا. ہم تمہیں دے رہے ہیں اتنے بڑے بڑے نام کہ جن کے فضائل پہ تم ایک ایک صحابی کے فضائل پہ اشرا پڑھ سکتے ہو، مگر کیوں نہیں پڑھتے؟ ابھی بتا دیتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے. مسئلہ کیا ہے؟ چلو جناب عمار یاسر کا تو ذکر نہیں کرتے، جناب یاسر کا تو ذکر کرو، جناب سمیہ کا تو ذکر کرو، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب آئیے، اس لیے میں نے آج کا انتخاب کیا تھا، 3 شخصیات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، ایک صحابیہ اور 2 صحابی. اور انشاءاللہ زندگی رہی دعا کریں، اگر زندگی ہے تو یہ تو اصحاب کا چیپٹر ہو رہا ہے نا، ایک انشاءاللہ کوئی ایسی 5 یا مجلس 6 مجلسیں ہم کو پڑھنے کو ملی تو پھر صحابیات کا ذکر کریں گے. کس کا ذکر ہوگا؟ صحابیات کا. جیسے جناب سمیہ، جیسے جناب ام نصیبہ، اور بہت ساری خواتین جن کے نام موجود ہیں ہمارے پاس، جن کے پوری حیات طیبہ پوری موجود ہے تاریخوں میں. خیر، تو ابھی 3 شخصیتیں، جناب یاسر ابن کنانہ، جناب عمار سے چلے نا، جناب عمار ابن یاسر ابن کنانہ ابن قیس مزہجی. مزہج یعنی قبیلے کا نام ہے بنی مزہج. مکے کا قبیلہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، مکے کا قبیلہ نہیں ہے. امبسی بھی ساتھ میں لگتا ہے. بنی مزہج کی ایک شاخ ہے بنی امبس، عین نون بے سین، امبس. وہ میم میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ نون کیونکہ درمیان میں آ جاتا ہے، تو عربی کا، اردو کا بھی یہی قاعدہ ہے، تو نون جو ہے وہ میم میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو بنی امبس اس کی ایک شاخ ہے بنی مزہج کی. اس بنی امبس سے قیس ہیں، قیس کے بیٹے کنانہ، اور کنانہ یا کہیں کنابہ، وہ کنانہ نہ سمجھیے گا حضور کے اجداد میں جو ہے وہ نہیں ہے، یہ دوسرے ہیں. کنانہ یا کنابہ، ان کے بیٹے ہیں یاسر، یاسر کے بیٹے عمار. تو عمار ابن یاسر ابن کنانہ ابن یا کنابہ، دونوں نام ملتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں. کنابہ ابن قیس امبسی ہے مزہجی، یعنی بنی مزہج کے. یہ یہاں مکے میں کر کے آ رہے ہیں، ان کا قبیلہ یہاں ہے ہی نہیں، ان کا قبیلہ یہاں پر نہیں ہے جناب یاسر کا. اور جناب عمار بھی جوان ہے، مکے میں بھی جوان ہے. آپ کو یہاں بھی میں بتا دیتا ہوں. آپ کو پہلے ایک اعزاز بتاؤں، مکے میں پہلا اعزاز کیا جناب عمار یاسر کا اور ان کی والدہ کا، جناب سمیہ کا، سلام اللہ علیہا. کیا؟ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا. کیوں کہوں میں تو نہیں کہوں گا، روز آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کی مرضی سے آپ جو کہیں کہ یہ کہو تو میں تو وہ نہیں کہوں گا. مجھے تو معلوم ہے کس کو سلام اللہ علیہا کہنا ہے، کس کو سلام اللہ علیہ کہنا ہے. ابھی نہیں پہنچ سکتے، ہماری معرفت ہے ہی نہیں ہمارے دوستوں کو. جس دن ہماری معرفت ہو گئی بھیڑنا چھوڑ دیں گے ہم لوگوں سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر، تو اب یہ جناب سمیہ اور جناب عمار یاسر، عمار یاسری اب کہیں گے کیوں عمار ابن یاسر، لیکن کیونکہ نام ہے عمار یاسری کہا جاتا ہے. عمار یاسر کا پہلا کہ مکے میں سب سے پہلے علل اعلان جس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، مولا کائنات اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. ان کو الگ رکھیے، یہ تو الگ باب ہے نا رسول کے ساتھ. یہ تو پہلے دن سے سب کو معلوم ہے کہ ان کا دین کیا ہے، یہ ان کو الگ رکھیے. آپ جو مسلمان اسلام قبول کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اسلام قبول کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں سب سے پہلے علل اعلان جس پر یہ تشدد کا نشانہ بنتے تھے ان کی والدہ اور عمار یاسر. اعلان کیا، ہاں ہیں مسلمان،
ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے۔ اچھا، اس بنا پہ ہوتا یہ تھا کہ ان پہ زبردست تشدد ہوتا تھا۔ اس وقت جب بنی ہاشم ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا، ان میں سے ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا، زبردست تشدد، یا کبھی جناب حمزہ بچاتے تھے، یا کبھی مولا کائنات، کبھی جناب ابو طالب حیات تھے وہ بچاتے تھے۔ ان کو قمیصیں اتار کے دونوں باپ بیٹوں کو جلتی ریت پر، بلکہ وہ جلتے ہوئے پتھر جو سلے ہوتی تھی ان پہ لٹا دیا جاتا تھا۔ اچھا، ان کے ساتھ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اور جناب بلال جانتے ہیں، جناب بلال کے ساتھ، بلال حبشی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوتا تھا؟ ان کے ساتھ سلوک ہونے کی وجہ یہ تھی، باقی بھی تھے اسلام لائے تو ان پر بھی زیادتی، لیکن ان پر زیادہ تشدد ہوتا تھا، کیونکہ ان کا قوم قبیلہ مکے میں نہیں تھا، ان کا حامی کوئی قبیلہ نہیں تھا۔ تو پھر کہاں سے آئے تھے بھائی؟ کیوں آئے تھے؟ کیسے آئے تھے؟ بنی مذہب کے لوگ کہاں سے آئے تھے؟ بنی مخزوم ان کو لے کر آئے تھے۔ یہ بنی مخزوم کی زمانے جاہلیت میں لڑائیوں میں ان کے پردادا وردادا غلامی میں آگے تھے۔ بنی مخزوم ایک قبیلہ جو تھا اس کی غلامی میں آگے تھے۔ تو بنی مخزوم یہاں کا تھا، مکے کا۔ پھر بنی مخزوم سے ہم پیمان ہو گئے۔ اسی میں ایک ہیں ابو حذیفہ مخزومی، وہ حذیفہ یمانی نہیں جن کا میں کل ذکر کر چکا، یہ بنی مخزوم کے ابو حذیفہ مخزومی، یہ ان کے ساتھ آ گئے تھے۔ ان سے ان کو آزادی ملی۔ جب آزادی ملی تو یہ وہی مکے میں آباد ہو گئے تھے، بنی مذہب کے۔ بنی مخزوم سے ہم پیمان ہوئے، یہاں آئے، یہاں آزادی ملی، اب یہ رہنے لگے۔ تو بظاہر مکے والوں سے ان کی کوئی رشتہ داریاں نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایسے لوگوں پر وہ زیادہ تشدد کرتے تھے کہ بھائی ان کا تو پیچھے کوئی قبیلہ ملا تو ہے نہیں جو قبائلی لڑائی ہوگی۔ جیسے جناب بلال حبشی کو کتنا بدترین ان پر تشدد کرتے تھے، ان پر ایسا تشدد کیا جاتا تھا ان لوگوں میں۔ جناب عمار یاسر ان کے والد، تو بس اسی طرح شکنجہ کہتے ہیں تشدد میں جکڑ لینا نا، شکنجہ دینا، اتنا شدید شکنجہ دیا گیا کہ جناب یاسر بھی شہید ہوئے اور جناب سمیہ، اور بدترین انداز میں یاد رکھیں کہ میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا کہ کیسے ان کو شہید کر گئے۔ بھائی یوں سمجھ لیجیے جیسے آج کے صفاق دہشت گرد ہے نا، کہ ان کے سامنے نہ مرد کا کوئی احترام ہے، نہ عورت کا کوئی احترام ہے، نہ بچے کا، نہ بچی کا، کسی کا کوئی احترام نہیں، اور یہ ثواب سمجھ کے وہ تشدد کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھیے وہی سنت چلی آ رہی ہے کفار قریش کی۔ جب مسلمان آتے تھے، حقیقی مسلمان، تو وہ کیا کہتے تھے؟ رحم بن کر آتے تھے ان کے لیے نا، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت رحم و کرم کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج عفو درگزر کا دن ہے، معاف کر دو ان کو۔ لیکن جب ان کو موقع ملتا تھا، اسلام نے ان کا کچھ بگاڑا نہیں۔ جب حالت کفر میں تھے جب بھی یہی حشر کرتے تھے مظلوموں کا، بے کسوں کا، اور جب مسلمان ہو گئے، جب ان کو موقع ملا بدلے لینے کا اپنی دانست میں، جب بھی انہوں نے وہی کیا، اور آج تک وہی کر رہے ہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ خواتین پر رحم کیا؟ نہیں کیا۔ بدترین انداز میں حاملہ عورتوں کو گولیاں ماری ہیں انہوں نے۔ آپ بھولے تو نہیں ہے نا؟ یہ سب مظالم یاد رکھنا، تاریخ لکھی جائے گی۔ خواتین کو اتار کے بسوں سے، پریگننٹ خواتین کو مارا گیا، ان کے بچوں کو بھی مارا گیا پیٹ میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بس یہ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا طاقت میں بھی آ جائے تو یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کبھی آپ کو ان پر تصرف مل جائے، آپ ایسا ظلم کر سکتے ہیں؟ ان کے بوڑھوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے خواتین کا نہیں کر سکتے نا؟ کیوں؟ بس یہی فرق ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو اگر غلبہ بھی مل جائے تو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ان کے ضعیفوں کے ساتھ، ان کی خواتین کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی۔ کیوں؟ رگوں میں نہیں۔ علی کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسانوں پر رحم، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ آئیے، تو یہ وہ پہلے شہید اور شہید ہے، جناب یاسر پہلا شہید ہے۔ بھائی کتنا بڑا منصب ہونا چاہیے، نہیں ذکر نہیں کرتے، وہ کہیں لکھ دیا پہلے شہید، یہ پہلے شہید ہے۔ کیونکہ اب تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہمارے یاسر کبھی مان لائے یہاں۔ دوسرا منصب ان کا کیا ہے ہمارے یاسر کا؟ اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کرنے والے ہیں جناب عمار یاسر۔ پہلی مسجد کون سی ہے؟ میں آپ کو آبجیکٹو پیپر نہیں لے رہا آپ کا، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں بات میں۔ مسجد قباء، بھائی مسجد الحرام تو ہے نا، وہ تو ہے خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، اس کے علاوہ جو پہلے، اچھا مکے میں نماز پڑھتے تھے جناب ارقم کے گھر پہ، جناب زید ابن ارقم کے والد، ان کے گھر پہ نماز ہوتی تھی، وہ دارالارقم جو کہلاتا تھا، لیکن وہ مسجد تو نہیں تھی نا، گھر میں ہوتی تھی نماز، گھر میں ہوتی تھی، مگر وہ مسجد اس کو نہیں کہا جا سکتا تھا۔ مسجد کے لیے وقف، جب تک مسجد کے لیے وقف نہ ہو وہ مسجد
نہیں، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. آپ اپنے گھر میں کوئی بھی کونا مخصوص کر لیں، نماز کے لیے ہوتا ہے مخصوص، مسجد نہیں. اگر مسجد کے لیے وقف کر دیا تو پھر وہ قیامت تک مسجد کی زمین ہے بھائی، یہ خیال رکھنا، سمجھ گئے. نماز کے لیے ہم ایک گوشہ یا ایک کونا یا ایک چھوٹا کمرہ مخصوص کر دیتے ہیں کہ نماز کے لیے. مسجد کے لیے وقف کرنا اور چیز ہوتی ہے. مسجد کے لیے وقف کر دیا تو بس وہ مسجد ہی ہوگی. تو زید بن ارقم کے والد جناب ارقم کے گھر پہ دارالارقم جو کہلاتا تھا، بیت ارقم کہلاتا تھا، جہاں تبلیغ ہوتی تھی، جہاں جمع ہوتے تھے نئے مسلمان سارے جو اسلام قبول کرتے تھے وہ سب جمع ہوتے تھے. تو ان کے گھر میں نماز جماعت ہوتی تھی، لیکن مسجد نہیں بنی تھی. مسجد کب بنی ہے؟ جناب عمار یاسر حضور سے پہلے پہنچے تھے مدینے، کیونکہ یہ پہلے ہجرت کرنے والوں میں تھے. کہاں؟ حبشہ. 2 بار انہی نے ہجرت کی تھی، اور پھر حبشہ سے یثرب آ گئے تھے. حضور نے پیغام بھیجا تھا، جو بھی تھا. میرے پاس تاریخی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ ہے ثبوت کہ جناب عمار یاسر وہاں پہنچے ہوئے تھے، پہنچ گئے تھے، اور قباء میں رسول کے ساتھ تھے. ابھی یہ پہنچے ہیں رسول تو جانتے تھے کہ اب رسول نے آگے بڑھنے سے ابھی کہا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، علی آ جائیں گے تو پھر جائیں گے. ایسے ہی ہے نا. اچھا، یہ کہہ دیتے، یہ بتا دیتے ہیں کہ قباء کے مقام پہ اللہ کے رسول نے 3 دن یا 5 دن قیام کیا، اس کے بعد یثرب میں کہتے ہو کیوں قیام کیا بھائی، یہ بھی تو بتاؤ. دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھنا چاہ رہا ہوں، کیوں قیام کیا بھائی، کس لیے قیام کیا یہ بھی تو بتاؤ نا. نہیں بس 3 دن یا 5 دن قیام کیا، اس کے بعد یثرب میں داخل. ارے بھائی 5 دن 6 دن کا سفر طے کر کے آ گئے، یہ رہا سامنے مدینہ، یہ رہا مدینہ. کیوں نہیں جا رہے مدینے میں، شہر میں کیوں نہیں ہے؟ رک گئے. کیوں رک گئے 3 دن یا 5 دن؟ جب تک علی اہل حرم کو لے کر نہیں آ جاتے، خاندان کے تمام افراد کو لے کر نہیں آتے، نہیں جانا. کیوں؟ جانتے ہیں اللہ کے رسول کہ اگر ابھی چلا گیا تو مشکل ہو جائے گی، اعزاز بٹنے شروع ہو جائیں گے. اب کچھ تو اشارہ سمجھ لیا کریں. چلیے خیر، نہیں سمجھے تو نہ صحیح. اگر علی کے بغیر چلا گیا تو کیا ہوگا؟ اعزاز لٹنے شروع ہو جائیں گے. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ اس لیے انتظار کیا کہ نہیں، بتانے کے لیے کہ جب تک علی نہ آ جائے، 3 دن لگیں یا 30 دن لگیں، جب علی آئیں گے جب ہی میں جاؤں گا، تاکہ میرے ساتھ جانے والوں میں علی کا نام ہو. اب تو سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اب صلوات بھیج دیجئے. ٹھیک ہے جناب، جب تک علی نہ آ جاتے ہیں. تو اب یہ جب پہنچے اللہ کے تو جناب عمار یاسر نے آگے بڑھ کر کہا، یاد رکھیے گا تاریخی بات بتا رہے ہیں آپ کو. جناب عمار یاسر نے آگے بڑھ کر کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے میں یہاں انتظام کر دیتا ہوں، اور چھوٹی سی ایک مسجد بنا دیتے ہیں، آپ یہاں پر تشریف لے، ایک مسجد بنا دیتے ہیں، کیونکہ اب آپ کو ٹھہرنا بھی ہے، نماز بھی پڑھنا. حضور مسکرائے کہ بالکل ٹھیک. لہذا اسلام کی جو پہلی مسجد تعمیر ہوئی ہے اس کے مؤسس کا نام کیا ہے؟ جناب عمار ابن یاسر. جناب عمار یاسر نے مسجد بنائی پہلی. ٹھیک ہے کہ حضور بھی ہیں اور بھی لوگ بھی مدد کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے جس نے یہ بات زبان سے نکالی کہ یہاں مسجد بننا چاہیے، کیونکہ ابھی آپ کو کئی دن یہاں پہ کافی دن قیام کرنا ہوگا، لہذا پہلی مسجد تعمیر کرنے والا کون؟ جناب عمار یاسر. یہ حضور نے اعزاز دیا کیا بھئی، عمار نے کہا ہے. عمار پتھر بھی اٹھا کے ایک کی جگہ 2 لے کر آتے تھے. مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی ایسے ہی ہوا کہ طاقتور تھے، قد بھی ماشاءاللہ آپ کا نکلتا ہوا تھا، دراز قد تھے جناب عمار یاسر، کہ دوسرے ایک پتھر اٹھاتے تھے، یہ 2 پتھر اٹھاتے تھے. شوق اتنا تھا تعمیر. تو مسجد نبی کی تعمیر میں بھی ان کا بڑا حصہ. تو اب یہ ابو سعید خدری یہ روایت نقل کرتے ہیں، یعنی ان سے یہ روایت نقل ہے کہ میں نے دیکھا وہاں پر حضور کو کہ حضور اپنی ابا کے دامن سے عمار کا پسینہ صاف کر رہے تھے. اپنی ابا کے دامن سے جناب عمار یاسر کا پسینہ صاف کرتے آئے. کہتے تھے کہ افسوس ہے تجھ پر عمار یاسر. اب پہلا جملہ کیسا ہے؟ لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کیا بات. نہیں، اب آگے جملہ سنیں. کہتے افسوس ہے تجھ پر عمار یاسر، تو اتنا سب کچھ کر رہا ہے اور تجھے ہمارے ہی اندر کا ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ وہاں کی حدیث ہے. سمجھ میں آیا کیا کرتی ہے دنیا دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ؟ کیا کرتی ہے دیکھ لیجیے. کبھی کبھی ہمارے دوست جو بہت خدمت گزار ہیں مکتب کے، میں جانتا ہوں، ان کا دل چھوٹا ہونے لگتا ہے، دل رنجیدہ خاطر ہونے لگتے ہیں وہ، کہ دیکھیے ہم یہ سب کر رہے ہیں اور یہ اتنا ہم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. وہ آج کل ماشاءاللہ ایک شیطانی چرخہ بھی آیا ہوا ہے نا، سوشل میڈیا. میں تو حیران ہوتا ہوں، دین کہاں ہے، مذہب کہاں ہے، سچ کہاں ہے؟ اچھے بھلے دیندار لوگ، ان کو اتنی تمیز نہیں ہے حلال اور حرام کی، انہیں جھوٹ اور سچ کی تمیز نہیں ہے. اپنے کو دین کا ٹھیکیدار کہتے ہو اور پھر صبح سے جو جھوٹ شروع کرتے ہو صرف اپنی بات کو اوپر رکھنے کے لیے.
جھوٹے الزامات، تہمتیں، اتہام، غیبت، نہ معلوم کیا کیا، اور پھر اس کے بعد فحش کلامی. تو بتائیے جو بیچارہ کام کر رہا ہوگا اس کا دل چھوٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو میں ان کو یہی مثال دیتا ہوں کہ خدا کے بندے، تم اور ہم غیر معصوم ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے بندو، ان لوگوں نے، ان انسانوں نے معصومین کو چھوڑا. اگر معصومین کو پہچان رہے ہوتے تو کوئی معصوم اکیلا رہتا؟ معاشرے میں اکیلا رہ گیا. پروپیگنڈا، 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 اتنا پروپیگنڈا ہوتا تھا معصومین کے خلاف. جبھی تو ہزاروں لاکھوں کے لشکر جمع ہو جاتے تھے اماموں کے خلاف. پروپیگنڈا اتنا بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتے. چلو آج بھی وہی چل رہا ہے نا پروپیگنڈے کے بعد. تو اب اس کے دیکھ لیا، اب وہی پروپیگنڈا وہاں سے اٹھ کے سوشل میڈیا پہ آ گیا. داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نہ معلوم کس کس کے پیچھے چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو صبح سے شام تک غلاظت اپنی ذہنی گندگی کو اس پہ نظر کر رہے ہوتے، فرضی نام رکھ کے. گناہ ہے. اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، جو چھوٹے بچے ہیں بیٹھے میرے بچوں، کبھی ان چیزوں میں نہ پڑھنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا. لعنت اللہ علی الکاذبین. خدا کے بندو، اس سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ اللہ لعنت بھیجتا ہے جھوٹ بولنے میں. لعنت اللہ علی الکاذب، کذب پر، جھوٹے پر لعنت ہے اللہ کی. وہ صبح سے شام تک جھوٹ چل رہا ہے سارا کا سارا. یہ وہ جب سے چلا آ رہا ہے، بس شفٹ ہو گیا. پہلے ممبروں سے ہوتا تھا، 90,000 ممبروں پہ جھوٹ بیان کیا جاتا تھا. اب وہ سوشل میڈیا پہ شفٹ ہو گیا. ایوریج تو وہی ہو گئی نا، بات وہی ہو گئی نا. جناب عمار یاسر کے بارے میں کہتے ہیں، حیف ہو، افسوس ہے تجھ پہ عمار، تجھے اس قوم کا ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو سب کو یاد ہو گئی تھی. ابو سعید فرماتے ہیں یہ حدیث سب کو یاد تھی کہ معیار تھا کہ جو جناب یاسر کو قتل کرے گا وہ باطل ہوگا، باغی ہوگا. وہ کون سا گروہ ہوگا؟ زباں زدِ عام تھی، حتیٰ کہ شام میں بھی سب جانتے تھے عمار یاسر کے بارے میں یہ حدیث کہ عمار کو جو گروہ قتل کرے گا وہ باغیوں کا گروہ ہوگا. تو یہ کب کی روایت ہے؟ مسجد نبی جب تعمیر ہو رہی تھی اس وقت کی روایت ہے کہ جو پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات بھیجی ہے. اچھا، کیوں ذکر نہیں ہوتا؟ ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ علی کے ارکان اربعہ میں سے ایک رکن کا نام ہے عمار یاسر، ہے نا. جناب سلمان فارسی سلام اللہ علیہ، جناب ابو ذر غفاری سلام اللہ علیہ، جناب مقداد ابن اسود کندی سلام اللہ علیہ، اور جناب عمار یاسر سلام اللہ علیہم. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ ہے جناب عمار یاسر. کیونکہ یہ ارکان اربعہ میں سے وہ چوتھا رکن ہے کہ جب مولا نے کہا تھا کہ اگر 40 لوگ بھی آ گئے قیام کروں گا، تیار ہو کے آ جانا میرے دروازے پہ. کیونکہ پہلے لوگ کہتے ہیں نا رات کو آپ ہوں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. یہاں تو لنترانیاں ہانکنے والے بہت ہوتے ہیں نا، آج بھی بہت ہیں. وہ بڑی بڑی ہانکیں گے، جب وقت میدان امتحان کا میدان آتا ہے، لوگ یہ پلٹ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، 2 شیل پڑے تھے، سڑک صاف. آپ کی بات نہیں کر رہا، معاشرے کی بات کر رہا ہوں. سمجھ میں آ گیا؟ مومن تو کھڑا ہوتا ہے، مومن تو ڈٹا رہتا ہے. لیکن بتا رہا ہوں، دیکھے بڑے بڑے مناظر دیکھے اس مختصر سی زندگی میں، 4 دن کی زندگی میں بہت کچھ دیکھا نا، سب کچھ دیکھا. تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دعویٰ کرنے سے پہلے انسان سوچ لیا کرے کہ میں اس میں پورا اتروں گا یا نہیں اتروں گا. تو 4 آدمی پہنچے سر منڈوا کے ہتھیار. وہ ایک طریقہ ہوتا تھا کہ اپنی، یعنی جس کو کہتے تھے نا کہ بس شہادت تک کا عہد و پیمان ہی ہوتا تھا کہ جنگ میں جانے سے پہلے انسان اپنا سر منڈواتا تھا کہ بس اب مجھے زندہ واپس نہیں آنا. تو مولا نے کہا تھا کہ آ جاؤ میرے پاس، اپنے سر منڈوا کے، سر صاف کروا کے، ہتھیار بند ہو کے میرے پاس آ جاؤ میرے دروازے پہ. اگر 40 آ گئے تو میں قیام کروں گا. کتنے پہنچے؟ 4. حالانکہ رات تک سینکڑوں تھے. وہ تو امام نے فرمایا تھا نا کہ 40 آئیں گے تو کروں گا. دعویٰ کرنے والے بہت تھے. وہ 40 بھی نہیں، کتنے نکلے؟ 4. چاروں کے نام میں نے آپ کو بتا دیے نا. امام نے واپس بھیج دیا. 1 دن کی اور مہلت دی، چلو کل تک دیکھتے ہیں، پرسوں تک. 3 دن امام نے، انما الاعمال بالنیات، امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کا ہو گیا، آپ نے میرا ساتھ دیا. لیکن دیکھ لیا یہ جو رات کو دعویٰ کرتے ہیں اور صبح غائب ہو جاتے ہیں. 5واں نام جناب ابو حذیفہ یمانی کا بھی آتا ہے، لہذا ان کو بھی ارکان اربعہ میں کبھی شامل کیا جاتا ہے. اسی 4 کے ساتھ یہ 5واں نام بھی شامل کر دیا جاتا ہے. اور بھی بعد میں جو مکے سے باہر تھے، وہ مدینے سے باہر تھے، بعد میں 2-4 افراد اور بھی آئے، جیسے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب زید ابن
ارقم یہ لوگ بھی آئے تھے واپس کچھ افراد، لیکن یہ اس وقت تھے نہیں. اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا اچھا فلاں فلاں کہاں تھے، فلاں کہاں تھا، فلاں. ارے بھائی کہاں تھا اللہ کے بندو، تو پوری تاریخ پہ پڑھا کرو کہ نہیں تھے وہاں پہ، باہر تھے. کتنے لوگ ہر وقت سارے مدینے میں تھوڑی جمع رہتے تھے. جیسے وہ جناب مختار کے بارے میں خواہ مخواہ کا شور شرابہ کرتے رہتے، اور جناب مختار کیوں نہیں آئے، اگر تے چاہنے والے تھے. کربلا کا واقعہ، کربلا میں کیوں، تو خدا کے بندے جا کے تو پڑھ، وہ قید خانے میں تھے. پڑھتا ہے نہیں، ہمارے مصیبت کر دیتا ہے، جا کے تو پڑھ بھائی. گرفتار ہو گئے تھے. جناب مختار سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں ہے، جناب سید الشہداء کی. وہ تو بیچارہ گیا ہے شاکریوں کی بستی میں، قریب کی بستی میں کمت لینے کے لیے. اب جب آئے ہیں تو وہ کربلا کا واقعہ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، بالکل متصل ہے. وہ بارڈر پہ گرفتار ہو گئے، یعنی کوفے میں داخل ہونا چاہتے تھے، وہیں پہ گرفتار کے لیے ابن زیاد کا آرڈر تھا کہ پکڑو. سپاہی ان کو معلوم ہی نہیں اندر کیا روکو، موبائل کا زمانہ تھوڑی تھا، وائرلیس کا زمانہ تھوڑی تھا، ٹیلی فون کا زمانہ تھوڑی تھا. آئے گرفتار ہو گئے. کیا ہوا، وہ بھی کیا واقعہ کربلا. تو زندان میں، اور کتنے 20 گز گہرے زندان میں جناب مختار، جناب ابراہیم بن مالک اشتر، یہ جتنوں نے بھی قیام کیا یہ سب زندان میں تھے. کہاں تھے؟ قید خانوں میں تھے. جناب مسیب، جناب سلیمان بن سرد خزائی، یہ سب قید خانے میں تھے. 4000 کے قریب کوفے کے مجاہد جنہیں پکڑ پکڑ کر ڈال دیا گیا تھا قید خانوں میں. تو یہ پورا انسان جب کسی موضوع پہ بات کرے نا، کسی شخصیت پہ بات کرے، تو انصاف یہ ہوتا ہے کہ اس کا اول آخر پوری تحقیق کر کے آؤ. خواہ کہ نہیں فلانے نے یہ لکھ دیا، ارے فلانے نے لکھ دیا، لکھا کرے. آپ کی اپنی تحقیق کیا ہے، آپ کریں نا. جب آپ دیکھ منصب پر ہوں نا، مطلب میں منصب کی بات تو نہیں کرتا، میں تو وہ چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن اگر میں کسی اس پہ بات کروں گا تو بھائی میرے مجھے پوری معلومات ہونی چاہیے نا. ایک کتاب تو نہیں لکھی ہے کہ امیر مختار کے بارے میں کوئی ایک موقف میں لے کر آؤں اور آپ کے سامنے بیان کر دوں. خدا کے بندو، نہ معلوم کتنے موقف ہیں، ان سب کو جمع کر کے پھر نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ مختار ہیرو ہے یا نہیں. سمجھ میں آیا؟ مختار نہ ہو تو آج تک آپ کی قوم میں پھر مختار کے بعد غیر معصومین میں کوئی ہیرو پیدا نہیں ہو سکتا تھا. اچھا یہ بتائیے، آج بھی تو ہو رہا ہے، قیام کے دعوے ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پر. امام کی اجازت ہے؟ کتنوں نے لیے بھائی بتا دو نا. کیوں؟ بس اتنا سوال کافی ہے. یہ اجازت ہے کسی کے پاس؟ امام تو کیا نائب امام کی بھی نہیں ہے. امام تو کیا نائب امام کی بھی نہیں. تو آئیے پھر آپ کو وہیں لے چلیں. عمار یاسر، یہ کیوں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بہت سارے مولا کے جانثار ایسے تھے جو اس وقت مدینے میں نہیں تھے، بعد میں آئے. باہر تھے نا بھائی، مختلف کام، تجارت ہے، یہ ہے، ادھر تھے، تو واپس آئے یہاں پہ. لیکن جناب عمار یاسر ان میں بھی ہیں جنہوں نے ایک مقام پر کھڑے ہو کے مولا کے حق میں تقریر بھی کی اور دفاع کیا مقام علی کا. یہ کیا ہوا ہے تم لوگوں کو؟ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول نے غدیر خم کے مقام پر علی کے لیے کیا فرمایا ہے؟ کون ہے علی؟ لیکن کون سنتا ہے؟ وہ ایک جب ہوا چل پڑی تو چل پڑے. اور پھر ان سب کو نظروں میں رکھ لیا گیا، نگاہوں میں رکھ لیا گیا کہ یہ لوگ ہیں. پھر اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا کہ ان کو دور کیا جائے مدینے سے، کیونکہ یہ جہاں کھڑے ہوتے تھے علی 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 کے فضائل، جیسے کل میں نے اس کے علی کی باتیں، علی کی گفتگو، لہٰذا ان کو بظاہر والی بنا کے لیکن در حقیقت مدینے سے دور کیا گیا. ان کو مدینے سے لے جاؤ باہر، جیسے جناب سلمان فارسی کو بھیج دیا گیا تھا، جیسے جناب حذیفہ یمانی کو بھیج دیا گیا تھا، جیسے جناب ابو ذر غفاری، ان سب کو بھیج دیا گیا تھا. مدینے سے دور کرو، پائے تخت سے دور کر دو، دارالحکومت سے دور کر دو، ان سب کو بھیج دیا گیا. کوفے کا والی بنا کے بھیجا گیا ہمارے یاسر کو، لیکن چند مہینے بعد ہی واپس بلا لیا گیا. تو لوگوں نے بھائی آپ کو افسوس نہیں ہوا منصب سے ہٹائے جانے کا؟ کہا افسوس کہتا مجھے منصب ملنے کی خوشی نہیں تھی تو چھوٹنے کا افسوس کہاں سے ہوگا. ایسا جواب ہے تاریخ میں ان کا، کہنے مجھے منصب ملنے کی خوشی نہیں تھی تو منصب کے چھن جانے کا افسوس کہاں سے ہوگا. میں تو یہی حیران تھا کہ مجھے بنایا کیوں ہے، کیونکہ کوفے میں جا کے پھر وہی تبلیغ شروع کر دی علی کی. جیسے جبل عامر اور یہ بحرین کے علاقوں میں جا کے جناب ابو ذر غفاری نے شروع کی تھی تبلیغ. ان کا بھائی بلا لو، یہ گیا سارا عراق تیرے ہاتھ سے گیا. یہ تو یہاں پہ تم نے کس کو بھیج دیا؟ یہاں صرف علی علی ہو رہی ہے. وہ تو روزانہ جاتے ہیں علی کے اہل بیت کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے یاسر. جب ان کو واپس بلاؤ، واپس بلا لیا گیا. پھر ایک زمانہ آیا، اس میں بھی ان پر بہت سخت تشدد ہوا، جیسے جناب ابو ذر غفاری پہ. ہمارے یاسر وہ صحابی ہیں. اب دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات حقیقت بتاتا چلا جاؤں کہ جن پر تشدد کے بعد بہت برا تشدد ہوا تھا ان پہ ایک زمانے میں، ایک دور میں جب تشدد ہوا تو ام المومنین تک چیخ اٹھی تھی.
اور کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور دو امہات المومنین میں سے دو کے نام لے رہا ہوں، جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ان دونوں نے سخت سرزنش کی، خط لکھا کہ تو کیا کر رہا ہے، عمار پہ تشدد کر رہا ہے، عمار کے ساتھ تو نے کیا، ہڈیاں توڑ دی، بہت برا مارا تھا، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ قریب المرگ سمجھ کے چھوڑ دیا گیا تھا ان کو ایک زمانے میں، ایسا مارا تھا، لیکن یہ حق بات کرنے سے باز نہیں آئے۔ عمار یاسر، بات آگے بڑھی، جمل تک پہنچ گئی۔ اس وقت کتنے سال کے ہو گئی؟ میں نے کہا نا اسلام لاتے وقت 30-32 سال کے تھے، جمل میں کم از کم ان کی عمر ہے 90 سال۔ کتنی سال ہے؟ اور زیادہ سے زیادہ ہے 94 سال۔ اس کے فوراً بعد صفین آ گئی۔ اب میں جب لڑائیوں کی تفصیل میں تو نہیں جا رہا، تو جناب عمار یاسر اس جنگ میں تھے اور انہوں نے ایک دو بڑے بڑے پہلوانوں کو بھی مارا تھا، جمل میں بھی مارا تھا۔ اب سب کی نظریں یہ تھیں، عمار یاسر اتنی سب سے ضعیف سپاہی تھے اور صحابی بھی تھے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ صحابی، یہی تو ہمیں گلا ہے اپنے دوستوں سے کہ اللہ کے بندو گلا کرتے ہو کہ فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے وہ کہہ دیا، تو خدا کے بندو قتل کرنا تو زیادہ بڑا گناہ ہے نا، تو جو قتل کر رہا ہے اللہ کے رسول کے صحابی کو، اس کا جرم کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کہ نہیں وہ بھی ٹھیک ہے، تو بھائی ٹھیک ہے تو کیا کریں، ہماری سمجھ میں نہیں رہا، ہم کریں کیا، کہاں پہ جائیں؟ اللہ کے رسول کی حدیث اور متفقہ علیہ حدیث کہ ایک باغی گروہ قتل کرے گا کسے؟ عمار یاسر کو، صفین میں شہید ہوتے ہیں جناب عمار یاسر۔ ان کی شہادت نے توازن بگاڑ دیا، کیونکہ ادھر کا لشکر تو جانتا ہی تھا، ادھر کا لشکر جس کو بہکا کے لایا گیا تھا کہ ہم بے نمازی کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں، اس میں بھی یہ سب جانتے تھے حدیث۔ وہاں بے چینی پھیل گئی کہ یہ کیا ہوا بھائی، عمار یاسر ہمارے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ عمار یاسر کے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ باغی گروہ، باغی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ باغی کسے کہتے ہیں؟ جو حکومت کا باغی ہو جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی گروہ ہے وہ علی کی حکومت کا باغی، حکومت اس کی ہے وہ باغی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عجیب ہے، خلفائے راشدین بھی کہتے ہیں اور پھر بات کرتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی کسی کے بھی خلاف قیام کرے تو آپ کے حساب سے، میرے حساب سے نہیں، باطل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پہلے دور میں اگر کوئی قیام کرے تو باطل، دوسرے دور میں قیام کرے تو باطل، تیسرے دور میں قیام کرے تو، یہ میں اپنا حساب نہیں بتا رہا ہوں، یہ عام مت المسلمین جو ہے ہمارا، ان کا، ہمارے دوستوں کا، بھائیوں کا، ان سب کا بتا رہا ہوں کہ عقیدہ یہی ہے نا، یہی جو تیسرے کے خلاف، تو جو چوتھے کے خلاف قیام کرے وہ کیا ہوگا؟ چلیے جو آپ کا دل چاہے کہہ دیجیے گا، میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جو آپ کا دل چاہے وہ کہہ دیجیے۔ تو اللہ کے بندو، صحابی رسول، اس کا انتخاب، وہ شہید ہو رہا ہے اور میں شور مچ گیا کہ یہ باغی گروہ، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ باغی گروہ، باغی گروہ۔ اب اس کو موڑا گیا۔ اب دیکھیں کیسی کارستانیاں ہوتی ہیں، ایک دم لوگوں کے میں، جس نے چھوڑا اس کا بھی نام ہے تاریخ میں، یہ رائے چھوڑے۔ ہم تھوڑی ہے قاتل، جناب عمار یاسر کا قاتل تو وہ گروہ ہے جو انہیں میدان جنگ میں لایا، اور لوگ بھی کیسے تھے، آمنا و صدقنا، ہمیں نہیں ملے ایسے اطاعت کرنے والے، کسی امام کو نہیں ملے ایسے اطاعت کرنے، بحث کرتے تھے، جرا کرتے تھے سوائے چند لوگوں کے حد سے، اور وہاں کیسے تھے، واقعی اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں تھی، یہ فوراً مان گئے۔ اس کے کہا کہ وہ گروہ ہے بھائی جو لے کر آئے۔ تو مولا کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی تو مولا نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب حمزہ سید الشہداء کہ معاذ اللہ قتل کے ذمہ دار کون ہے؟ جو انہیں لے کر آیا۔ کس کے ساتھ آئے تھے جنگ احد میں حضور؟ جناب حمزہ کس کے ساتھ آئے تھے؟ رسول کے ساتھ آئے تھے نا۔ تو اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ جناب حمزہ کی شہادت کا ذمہ دار وہ ہے جو انہیں جنگ احد میں لے کر آیا۔ یہ اس طرح کے لوگ تھے، سامنے آ گئی بات حدیث، اور سب کو نے سنی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود علی کی دشمنی میں اندھے ہو گئے تھے، شہید ہو گئے جناب عمار یاسر۔ ان کا ذکر نہیں کیا تھا، میں نے بتا دیا کیوں نہیں کیا جاتا، کیونکہ اول سے لے کے آخر تک یہ علی کے ہم رکابوں میں ہیں، علی کے ساتھ ہیں۔ اب جناب عمار یاسر کا ذکر کریں تو ان کی شہادت کا بھی ذکر کرنا پڑے گا نا۔ جب شہادت کا ذکر کرنا پڑے گا تو لوگ سوال کریں گے بھائی یہ کیا ہوا، صحابی رسول کو قتل کرنے والے کو کیا کہا جائے، کچھ تو بتاؤ بھائی، کیا کہیں اس کو، کوئی تو فیصلہ کرو ان کے بارے میں جنہوں نے اصحاب رسول کو قتل کیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں ایک صورت میریاں اور آپ کے یہاں دونوں میں مشترک ہے، اور وہ کیا صورت ہے؟
جب ان کا نفاق کسی کا بھی ثابت ہو جائے. نفاق یعنی اس کا منافق ہونا ثابت ہو جائے. یہ منافق کون تھے بھائی؟ کہاں تھے؟ کس زمانے میں تھے؟ حضور کے زمانے میں تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا بھائی. جھگڑتے کیوں ہو؟ تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں. نہ ہوتے تو سورہ منافقون کیوں آتا؟ ایسے ہی ہے نا. سورہ منافقون کا آنا بتا رہا ہے، عبداللہ ابن ابی کا وجود بتا رہا ہے، عبداللہ ابن ابی کے 300 ساتھیوں کے ساتھ احد سے نکل جانا بتا رہا ہے کہ 30% 1000 لائے تھے. احد میں کتنے تھے؟ 1000 یا 1100؟ یہی ہے نا، 1100 300 کتنے بنے؟ 30% ہو گئے. تو اس وقت بھی لشکر میں 30% منافق تھے. یہ 30% کہیں افریقہ سے نہیں آئے تھے، امریکہ سے نہیں آئے تھے، بر صغیر سے نہیں گئے تھے، مدینے سے آئے تھے. کہاں سے آئے تھے؟ مدینے کے گھروں. تو وہی ایوریج آبادیوں کا لگا لیجیے کتنی بڑی تعداد تھی. اگر اتنی بڑی تعداد نہ ہوتی منافقین کی تو سورہ منافقون کیوں آتا؟ اتنی بڑی تعداد ہے تو منافقین، سورہ منافقون آیا ہے نا. اتنی بڑی تعداد ہے. خیر نہیں سمجھے، ان کی مرضی. ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. عبداللہ ابن ابی کے ذریعے تھے نا منافق. نفاق ثابت ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ صحابی کے درجے سے ختم ہو گیا. صحابی کے درجے پہ نہیں رہا. یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں. یہ ایک ہی قاعدہ ہے، ہر جگہ ایک ہی قاعدہ ہے کہ منافق ہونا ثابت ہو جائے تو وہ صحابیت کے درجے سے خارج ہو جائے گا. جیسے کہ عبداللہ ابن ابی رسول کے ساتھ رہتے تھے، ایمان لانے والوں میں تو اس وقت ایمان لائے تھے جب حضور تشریف لائے تھے نہیں نکل گیا میرے منہ سے. جب آپ تشریف لائے تھے، حضور تشریف لائے تھے کہاں؟ یثرب، مدینے آئے تھے، تو اس وقت یہ ایمان لایا تھا عبداللہ ابن ابی. لیکن اس کے بعد، اور تھا اس وقت بڑا جوشیلا تھا، لیکن بعد میں نفاق کا شکار ہو گیا، بعد میں منافق بن گیا یہ بہت بڑا. اور اپنے ساتھ 300 کو، اور یعنی 300 تو علامت ہے، نہ معلوم کتنے تھے. تو اب یہ اس لیے کہ حضور نے بھی تو نام بتائے تھے نا. کل میں نے بتایا حضور نے نام بتائے تھے منافقین کے، جناب حذیفہ یمانی کو. یہ جناب یاسر، عمار یاسر کا میں نے وہ بھی تھوڑا سا ذکر کیا، چلیے جتنا تھا ہو گیا. اب ایک اور شخصیت کا ذکر کرنا ہے بالکل وقت کے دائرے میں انشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جناب حنظلہ غسیل الملائکہ کا نام سنا؟ احد کے شہید. کون سے شہید ہیں احد کے؟ یہ کہ جب یہ آ رہے تھے جہاد کے لیے تو ان پر غسل واجب تھا. ایسی بستی میں رہتے اس زمانے، کہاں صحرا وغیرہ میں پانی وانی، تیمم کر آ کے آ گئے کہ جہاد پہ جانا ہے. ایسا نہ ہو کہ میں احد میں جانے سے لیٹ ہو جاؤں. حضور نے عام لام بندی کا اعلان کیا تھا نا، جنگ پہ جانا ہے. وہاں شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد ان کے ہونٹوں پر اوپر تری نظر آئی، جیسے پسینے کے قطرے نہیں ہوتے ہیں، ایسے قطرے نمودار ہوئے. اللہ کے رسول نے دیکھا اور مسکرا کے کہا کہ حنظلہ کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں. یہ تاریخی بات ہے بھائی، یہ میں ادھر ادھر سے نہیں بتا رہا آپ کو. یہ کیا ہے؟ تاریخی بات ہے. حنظلہ کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں، اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ حنظلہ غسیل الملائکہ، جسے ملائکہ نے غسل دیا. یہی لکھا جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ، حنظلہ غسیل الملائکہ. یہ لقب ہے ان کا. ان حنظلہ کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ ابن حنظلہ. اب یہ بتائیے کہ احد کی جنگ کب ہوئی؟ 3 ہجری میں. ایسے ہی ہے نا، ہجری 3 میں. تو ہجری 3 میں شہید ہو گئے جب حنظلہ غسیل الملائکہ. تو یہ بتائیے ان کے بیٹے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بیٹے ہیں نا بھائی عبداللہ. تو صحابی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ صحابی ہوئے نا. 1 سال 2 سال کی بھی تو حضور کے وصال کے وقت، پردہ فرمانے کے وقت کتنے سال کے؟ 10 سال کے تو ہوں گے. آج تو صحابی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو بتاؤ نا لوگوں کو کہ عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ صحابی ہے، صحابی ہے، صحابی ہے. منذر ابن زبیر صحابی ہیں. زبیر بن عوام، حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے منذر ابن زبیر، جن کے بھائی حضرت عبداللہ ابن زبیر اسی زمانے میں مکے میں قابض ہیں، یعنی مکے میں ان کی حکومت ہے، حجاز میں ان کی حکومت ہے. ان کے بھائی منذر ابن زبیر مدینے میں ہیں. معقل ابن سنان یا سنان ابن معقل، معاف کر دیجیے گا نام، چلیے کل آپ کو بالکل صحیح بتا دیں گے، لیکن جہاں تک میری میموری کام کر رہی ہے معقل ابن سنان نام ہے. تابعین میں سے ہیں. معقل ابن سنان جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تابعین میں سے ہیں. عبداللہ ابن متی تابعین میں سے ہیں. یہ 4 نام میں نے آپ کے سامنے لیے. کیا ہیں یہ؟ وہ کہتے ہیں نا کہ صاحب وہ کربلا کے واقعے کا ذمہ دار ابن زیاد تھا. کون تھا؟ ابن زیاد تھا. اس نے تھوڑی یہ کہا تھا کہ یہ کر دو. اچھا اگر اس نے نہیں کہا تھا کہ یہ کر دو تو یہ بتاؤ واقعی کربلا کے بعد اس نے ابن زیاد کو کوئی سزا دی؟ اتنے بھولے بنتے ہو، اتنے معصوم بنتے ہو. اس نے کوئی سزا دی کہ نہیں دی؟
کیا دی سزا دی ہے نا سزا میں بتاتا ہوں. پہلے صرف بصرے کا والی تھا، پھر کوفے کی ولایت دی، اور اس کے واقعہ کربلا کے بعد پورے عراق کی گورنری دے دی اس کو. پورے یہ سزا ہوئی کہ جزا ہوئی؟ کیا ہوئی بھائی؟ ہاں تو بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرو کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو. تاریخ کو دیکھا کرو کہ سزا ملی کہ جزا ملی. اور اس کی ہمت تھی کہ یزید کے حکم کے بغیر یہ کام کر دیتا. اور اگر یزید کی مرضی نہ تھی تو ابن زیاد کو بصرے سے بھیجا کیوں تھا؟ بصرے سے بھیجا تھا نا، بصرے کا والی تھا کہ جا کوفے. نعمان ابن بشیر کے بس کی بات نہیں، تو جا کے سنبھال بصرے کو، وہ کوفے کو تو جا کے سنبھال. تو بھیجا کیوں تھا بھائی اس کو؟ ساری کڑیاں مل رہی ہیں تاریخ کی، لیکن اس کے بعد بھی اس کے کارنامے موجود. چلو آپ بڑے بھولے ہیں، ساری تفصیلات آپ کو نہیں معلوم. واقع ہرہ تو معلوم ہے یا نہیں؟ واقع ہرہ میں تو شیعوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے نا بھائی. ان میں کوئی شیعہ بھی نہیں ہے جو میں نے نام لیے، جس کو آپ کہہ دیں کہ ان کا تشیع ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ ان کا تشیع بھی نہیں ہے، آپ شیعت بھی ثابت نہیں ہے. عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ، منذر ابن زبیر، عبداللہ ابن مطیع، اور چوتھا نام معقل ابن سنان، یہ سب کے سب مدینے کے لوگ ہیں. 62 ہجری میں ایک وفد جاتا ہے، یہ 4 ہیں اور بھی دوسرے ہیں، یہ چاروں اس وفد میں جاتا ہے دمشق. دمشق گئے، ان کو بلایا گیا، بڑی ان کی پذیرائی کی گئی. 1 لاکھ درہم ہر ایک کو دیا گیا. کتنے دیے گئے؟ 1 لاکھ درہم، اور تحفے تحائف بڑے قیمتی تحفے بھی ان کو دیے گئے. لے جاؤ بھائی جاؤ. آگے واپس منذر ابن زبیر تو وہیں سے بصرہ چلے گئے، یہ واپس پہنچے عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ مدینے. تو لوگ جمع ہو گئے مسجد نبی میں، جمع ہو گئے. بتاؤ بھائی کیا دیکھا؟ کہا کہ میں اس شخص کے پاس سے آ رہا ہوں کہ جو کسی بھی طرح سے ہم پر حکومت کا اہل نہیں ہے. میں ایک شرابی، بدکار، بندروں سے کھیلنے والے اور ناچ گانے والیوں کے جھرمٹ میں رہنے والے شخص سے مل کر آ رہا ہوں. یہ بتاتے ہیں عبداللہ، یہ تاریخ میں ان کے جملے، میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جتنا بدکار ہے، شرابی ہے، یہ عبداللہ ابن حنظلہ غسیل. واقع کربلا ہو چکا، اس کے بعد بے چینی تو تھی نا، اس لیے لوگوں نے بھیجا مختلف باتیں ہوتی. کہا جاؤ بھائی تصدیق کر کے آؤ، جاؤ کوئی جاؤ تصدیق کر کے آؤ. تو تصدیق کرنے گئے تھے، آئے. یہ اب جو اردو میں بھی آپ کو یہاں مل جائے گی 3 تاریخوں کے، ان کے نام لے رہا ہوں، ویسے تو ساری تاریخوں میں، لیکن 3 کے وہ نام لے رہا ہوں جو آپ کو آسانی سے ہر جگہ مل جائیں گی. ابن خلدون بھی مل جائے گی، تاریخ الامم والملوک یعنی تاریخ طبری بھی مل جائے گی، البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی وہ بھی آپ کو، علامہ دمشقی جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی. یہ آسانی بآسانی. اب ایک تاریخ بغداد، تاریخ خمیس، یہ ذرا مشکل سے ملیں گی، خاص جگہوں پہ ملیں گی، لیکن یہ عام، یہ جو ہے ہر جگہ ان میں یہ ساری باتیں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بالکل خلاصہ ہے استاد کا. فرمایا کہ اس کے بعد سے آ رہا ہوں، ساری اس کی جتنی بھی صفات تھی وہ بیان کرنا شروع کر دی کہ یہ ہے جس کے پاس سے میں آ رہا ہوں دمشق میں. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم کو تو سنا بڑا مال دیا ہے، 1 لاکھ درہم بھی دیا ہے اور ایسے قیمتی تحفے دے. کہا کہ میں نے قسم کھا کے یہ طے کیا ہے کہ یہ سارا مال اس کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کرنے میں خرچ کروں گا. کہتے ہیں میں اپنے اوپر واجب سمجھ کر آیا ہوں کہ اب مجھے باقی زندگی اس کے خلاف لوگوں کو جمع کرنے میں نے خلافت کا طوق اپنے گلے سے نکال دیا اس کی. اب جب ان کی تو اتنے معتبر یہ صحابی تھے جناب عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کہ پورے مدینے نے ان کے اتباع میں یزید کی خلافت کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکا. قلادہ جس کو کہتے ہیں اتار پھینکا. کوئی اپنا انگوٹھی اتارتا تھا، کوئی اپنے سر کی ٹوپی اتار کے، کوئی امامہ اتار کے. تو یہ میں نے ایسے بیت سے نکل گیا جیسے امامہ میں نے اتار دی اس طرح سے. اور وہاں جو اس کا والی تھا، اس کا چچا زاد بھائی، اس کو فارغ کر دیا. عثمان بن محمد، یہ اس کا چچا زاد بھائی. نام ایک جیسے ہو جائیں تو کبھی شک و شبے میں نہ پڑ جائے کیجیے. تو وہ اس کو نکال باہر کیا، بھاگا وہاں سے. یہاں بغاوت پھیلنے لگی. جب بغاوت پھیلی تو اب سنیے، مروان، یہ ابن کثیر نے پورا، طبری نے پورا واقعہ لکھا کہ مروان اپنی بیوی، اس کی بیوی کون ہے؟ اس کی بیوی ام ابان بنت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صاحبزادی ام ابان. کیا نام ہے؟ یہ ان کی بیوی مروان. اس نے ام ابان کو لیا ساتھ، اپنے بچوں کو لیا، اپنی بہنوں کو لیا، اپنی بیٹیوں کو لیا، اور کہاں پہنچا؟ سیدھا جان بچا کے امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں. پڑھ لیجیے.
تاریخ تبری جا کے ابھی دیکھ لیجیے گا آپ، تاکہ تصدیق ہو جائے کہ یہ بھائی مولانا صحیح کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کہیں سے اڑا کے نہیں، اڑی اڑائی باتیں کرنی، اڑی اڑائی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے۔ لے آئے امام کے گھر پہ، اور امام نے پناہ دے دی، امان دے دی، کہا واقعی کربلا ہو چکا، اور اس کے ذمہ داروں میں سے ایک کون ہے؟ یہی ہے نا مروان، ایک ہی ہے ذمہ دار، لیکن پناہ دی اللہ، فرزند رسول نے پناہ دے دی اپنے گھر میں، اس کو پناہ دی، اس کو اس کے خاندان۔ مدینے والے پہنچ گئے کہ اس کے نکالیے اس کے گھر والوں کو، ہم لے کر جائیں گے، اسیر بنائیں گے۔ امام نے کہا نہیں، میں نے امان دی ہے۔ کہا فرزند رسول، یہ آپ کے باپ کے قاتلوں کا خاندان ہے، کیا کیا ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کربلا میں؟ کہا کچھ بھی کیا ہو، میرے گھر میں امان طلب کی ہے، جب مجھ سے امان طلب کیے تو کتنا ہی بڑا دشمن صحیح، میرے گھر میں اس کو امان ہے، تو میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کو لے آنا۔ مایوس ہو کے سب چلے گئے۔ بہرحال جو مرد تھے ان کو بھی مار پیٹ کے حراست میں تھے، عہد و پیمان لے کے چھوڑا، وہ مدینے سے نکلے، انہوں نے خط لکھا بھائی ہماری مدد کر۔ یزید کو جب خط ملا وہ ایک دم بھرنا گیا، اس نے کہا اچھا، اس نے مسلم بن عتبہ کو، ہے بڑی تفصیل لیکن میں بہت مختصر کر رہا ہوں، مسلم بن عتبہ کو بلایا، اس کو 12,000 کا لشکر دیا کہ پہلے 3 دن کی مہلت دینا مدینے والوں کو، اگر باز آ جائیں تو ٹھیک، لیکن اگر باز نہ آئے تو پھر چھوڑنا مت، اور مدینے پہ قبضہ کرنے کے بعد 3 دن تک مدینے کو مباح قرار دینا اپنے لشکر کے لیے۔ یہ تاریخ ہے جناب، 3 دن تک مباح۔ اور بیعت کس پہ لینی ہے؟ میری غلامی پر۔ پہلے تو بات سیرت شیخین تک تھی نا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، بیعت لینی ہے میری غلامی پر، جو بچیں گے ان سے میری غلامی پر بیعت کرنا، یزید کی غلامی، اور غلامی کی مہر بھی لگانا، نہ معلوم کتنے صحابہ پر یہ مہر لگی۔ خیر ادھر جناب مدینے والوں نے تیاری کر لی، عبداللہ ابن مطیع ایک حصے کے سردار قرار پائے قریش کے، اور انصار کے سردار بنے عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ، بارہ مختلف لشکر ترتیب دے دیے گئے۔ وہ اپنے دستور 12,000 کا لشکر لے کر آیا، مسلم بن عتبہ محاصرہ کیا، ہرہ کے مقام پہ اترا، کہیں پیش سے بھی ہے ہرہ بھی ہے، ابن خلدون نے غالباً ہرہ لکھا ہے لیکن آپ ہرہ زیادہ معروف ہے، ہرہ بہتر ہے، تو وہ ہرے پر اترا، ہرے کے مقام پہ، وہاں پہ اترا، اس نے پیغام بھیجا۔ 3 دن کے بعد اس نے کہا ہاں بھائی کیا چاہتے ہو، جنگ یا بیعت؟ مدینے کے لوگوں نے کہا نہیں، اگر اب بھی ہم نے یزید کی بیعت کا قلادہ اپنے گردنوں سے نہ اتارا تو ہمیں خوف ہے کہ آسمان سے ہم پر پتھر نہ گر جائیں۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ آسمان سے بزرگوار میری تائید کر رہے تھے کہ پتھر گریں گے، آپ لوگ سمجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر۔ تو ہم نے اس وقت یزید کے خلاف قیام کیا جب ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ اگر اب بھی ہم نے قیام نہ کیا تو آسمان سے ہم پر پتھر برسے، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے۔ لڑائی شروع ہوئی، بڑی بے جگری سے لڑے مدینے والے، لیکن بالآخر ایسے کبھی نہیں لڑے تھے۔ ہاں یہ تاریخ میں لکھا کہ مدینے کے لوگ ایسے کبھی بھی نہیں لڑے تھے جیسے اس کے خلاف لڑے، مسلم بن عقبہ کے خلاف، لیکن بالآخر وہ لشکر تھا، بڑا لشکر تھا، مغلوب ہونا شروع ہے۔ عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کے 7 بیٹے، کتنے بیٹے؟ 7 بیٹے اس کے سامنے شہید ہوئے، اس کے چچا زاد اور ماموداد وہ الگ، اس کے اپنے 7 بیٹے شہید ہو گئے۔ لشکر ختم ہوئے، بڑے بڑے سردار شہید ہونا شروع ہوئے، لشکر ختم ہو گیا۔ ہم منذر ابن زبیر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مکے چلے گئے اپنے بھائی کے پاس، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس چلے گئے، وہاں پہنچ گئے۔ منذر ابن زبیر یہ سب شہید ہو گئے، یہ قتل کر دیے گئے۔ سنان، معقل ابن سنان گرفتار ہوئے، جب گرفتار ہوئے تو انہیں بلایا گیا، اور بلانے کے بعد ان کا بہت برا ان کے ساتھ سلوک کر کے ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا۔ خیر وہ مقالے میں جو اس کو بھی میں نے حذف کر دیا کہ ابھی وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، تو یہ سمجھا آپ کو، بس اتنی بات سمجھا۔ اب اس کے بعد جانتے ہیں اس نے حکم دیا 3 دن تک مباح مدینہ۔ مباح کا مطلب کیا ہوا؟ ان لوگوں نے تاراج کیا، صحابہ کے گھروں کو جلایا، جس میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا گھر، جناب ابو ایوب انصاری کا گھر، جناب عبداللہ ابن مسعود سلام اللہ علیہ، ان تمام گھروں کو جلا دیا گیا۔ جو نہیں ملے تھے ان میں سے کوئی تھا بھی نہیں، یہ پہلے نکل گئے تھے مدینہ چھوڑ، ان سب کے گھروں کو جلا دیا گیا۔ لیکن یزید نے ایک بات کہہ کے بھیجی تھی کہ خبردار علی ابن حسین سے معترض نہ ہونا۔ اب مورخین نے بڑا وہ اس کو بھی ڈیمیج کر کے لکھا ہے کہ اس نے کہہ دیا تھا نہیں ملنا، اور جب ان کو بلایا گیا تو بڑے ڈرے ہوئے تھے، بڑے خوفزدہ تھے۔ امام سجاد اچھا بدبخت یہ لکھ رہا ہے خوفزدہ تھے اس کے سامنے جانے سے۔ وہ شخص
جس کو تم خود جانتے ہو، سارے مورخین جانتے ہیں، جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام گیا ہو، جس نے دربار میں کھڑے ہو کے جس کا قول مشہور ہے ان القتل لنا عادۃ والشہادۃ لنا کرامۃ، جس نے ابن زیاد جیسے سفاک کو کہا تھا ہمیں قتل سے ڈراتا ہے، ابھی تو نے کربلا میں دیکھا نہیں کہ کیا ہوا؟ قتل ہو جانا ہماری عادت اور شہادت ہماری کرامت ہے، تم نے دیکھا نہیں؟ تجھے یاد نہیں کہ اسی یزید کے دربار میں جب ایک کو غلط بات کرتے ہوئے منبر سے دیکھا تھا تو یہی سید سجاد نے کہا تھا او یزید، پہلے تو خطیب سے کہا تھا کیا لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اللہ اور رسول کی دشمنی مول لے رہا ہے؟ وہی لکھا یا خطیب، واہ ہے تجھ پر، ہے وہ تجھ پر، او خطیب لعنت ہے تجھ پر، کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے مجھے موقع دے، میں بھی لکڑی کے ٹکڑوں پہ چڑھ کے کچھ بات کروں۔ وہ سید سجاد اور مورخ یہ خبیث کیا لکھ رہا ہے؟ کو جب آئے بلایا اس نے تو بڑے خوفزدہ سے تھے، ڈرے ہوئے تھے، تجھے شرم نہیں آ رہی؟ اس سے پہلے کہ تو نے تاریخ نہیں پڑھی سید سجاد کی؟ یہ تمام مورخین نے لکھا ہوا خیانت کاروں نے، تاکہ کیریکٹر کو تھوڑا سا نیچے لایا جائے۔ یہ اس لیے بتا دیا کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل جلے گا، دل نہیں جلنا چاہیے آپ کا، بلکہ یقین ہو جانا چاہیے کہ تم حق پر ہو، ورنہ یہ اتنا جھوٹ نہ بولتے۔ سمجھ گئے اس کو؟ یہ نہیں سوچ رہا کہ وہ سید سجاد ہے جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کیسے ان درباروں میں اس کے خطبات کیا ہیں، اور یہاں اس سے مسلم بن عتبہ سے ڈر گئے، لہٰذا کہا کہ ان کو بلایا گیا تو ڈرے ہوئے تھے، خوفزدہ تھے۔ میں نے بتا دیا کہ ایسا کوئی کیس نہیں تھا، خیر کیونکہ کہہ دیا تھا یزید نے کہ ان سے معترض نہ ہونا۔ کیوں کہا تھا؟ جانتا تھا نا کہ اگر ان سے بیعت کا سوال کرے گا تو یہ بھی حسین بن جائے گا، ایک اور کربلا مدینے میں تیار ہو جائے گی، ان سے معترض نہ ہونا، ان سے کچھ بھی نہ کہنا، بس تو اپنا کام کر کے واپس آ جائے۔ تو اس نے بلایا، امام کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ مجھے یہ حکم ہے کہ آپ کے ساتھ معترض نہ ہوں، تو میرے لیے کوئی حکم و کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ پھر کہتا ہے کہ یقیناً آپ جب میرے پاس آئیں تو آپ کے اہل و عیال پریشان ہوں گے، آپ جانا چاہتے ہیں؟ امام نے کھڑے ہو کر کہا میں یہی چاہتا ہوں، کیونکہ جب میں آیا ہوں تو میرے بچے، گھر کی خواتین ظاہر ہے پریشان تھی، لہٰذا میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ سواری تیار کی گئی، جناب سید سجاد وہاں سے واپس چلے گئے۔ اصل واقعہ اتنا ہے، اس خوف کی وجہ سے یزید نے کہہ دیا تھا کہ جناب سید سجاد سے، علی ابن حسین سے معترض نہ ہونا، یہ بھی علی ہے یہی حسین ہے۔ ہر امام ایک جملہ کہتے چلیں، آخر میں آپ سے ہمیشہ کی طرح یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی امام ہیں معصوم، ان سب نے خیبر بھی بنائی ہے، کربلا بھی، لیکن اپنے اپنے زمانے کے مطابق، جیسا زمانہ ہے نا، مسلط زمانوں کا، ہر امام نے کا خیبر بھی ہے، ہر امام کی کربلا بھی، کبھی اس پہ پڑھ دیں گے بعد میں۔ تو اب یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے صحابہ کرام، بھائی کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ سب کا ذکر کیا کرو نا تفصیل سے، یہ صحابی ہیں، کوئی آپ کے بھی صحابی ہیں، میری بھی صحابی ہیں، ان میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں کسی میں، کسی کے نام میں بھی اختلاف نہیں۔ ختم کیا میں نے مضمون کو، آ گیا منزل پہ، مصائب کی منزل۔ جب یہ عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ شہید ہو گئے تو مدینے میں، جب یہ مسلم بن عقبہ چلا گیا تو مدینے میں ایک قیامت، اب ان کا سوگ منانا شروع کیا، اور اس کے بعد ہی فوراً مر گیا تھا نا یزید۔ یہ 63 ہجری کا واقعہ ہے، 63 ہجری کے آخر کا، 64 ہجری میں یہ مر گیا۔ ابھی مکے پر سنگباری کر رہا تھا حسین ابن نمیر، اس کا جو آیا تھا ساتھ، دوسرا سالار، کیونکہ مسلم بن عقبہ راستے میں مر گیا۔ مدینے کے بعد اس کو ٹاسک کیا دیا گیا تھا؟ مکے کو تاراجی کرنے کا، مکے پر حملہ کیا۔ یہ کسی کو نظر نہیں آتا کہ تاریخ میں جتنے بھی مکے پر حملے ہوئے انہی بدبختوں نے کیے ہیں۔ بصر ابن ابی ارطاط، بصر ابن ابی ارطاط، مسلم بن عقبہ، حسین ابن نمیر، حجاج ابن یوسف، وہ ہیرو ہے ان کا۔ حجاج کون ہے ان کا؟ ہیرو ہے، جتنے بھی ہیں وہ سارے ان کے ہیرو ہی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، چھانٹ کے ہیرو بنا، جتنے ظالم اور سفاک اور درندے ان کو ہیرو بناتے ہو اپنا، شرم بھی نہیں آتی؟ تاریخ تو دیکھا کرو ان کی کہ انہوں نے کیا کیا ہے مدینے کے ساتھ اور مکے کے ساتھ، ان دو مقدس شہروں کے ساتھ۔ لیکن ہماری دشمنی میں، علی کی دشمنی میں، علی کے شیعوں کی دشمنی میں کتنے اندھے ہو گئے ہو کہ تمہیں یہ سامنے کی چیزیں نظر نہیں آتی، سامنے کی باتیں نہیں نظر آتی۔ تو کئی سالوں تک عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کا سوگ منایا جاتا تھا، جیسے ہوتا نا رسم، ہر سال برسی آ رہی، اسی لیے لوگ مخالف ہیں نا، برسی نہیں مناؤ، چھم نہیں مناؤ، چلو نہیں مناؤ، کیونکہ خوف بیٹھا رہتا ہے، وہ خوف 1400 سال کا خوف ہے۔ اس چکر میں اپنے مردوں کو بھی بھول جاتے ہیں، اسی چکر میں اپنے مردوں، کچھ قبروں کو ڈھانے کے لیے اپنے سینکڑوں قبریں ان کو ڈھانی پڑی،
اور جن قبروں کو یہ ڈھانا چاہتے تھے وہ تو دلوں میں پھر بھی زندہ ہیں، ان کے روزے پھر بھی باقی ہیں، اور اپنے جن بڑوں کی خاطر ڈھایا تھا چند قبروں کو، وہ بڑوں کا ایسے نشان مٹے کہ کوئی عطا پتہ ہی معلوم نہیں ہے۔ خیر جناب، تو یہ ان کا شوق منایا جاتا رہا عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کا۔ اور بھی ایک دو شخص تھے، حسین ابن علی شہید فخر، وہ حسین ابن علی دوسرے ہیں جن کا میں امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ یہ تقریباً میرا خیال ہے واقعہ کربلا کے 125 سال کے بعد ہی ہوا تھا، تو ان کی بھی عزاداری 300 سال تک ہوتی تھی ہر سال۔ اسی طرح بھی میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ مجھے یہ شوق بھی ہے نا، یہ سارے جہاں جہاں انقلابی نشان ملتے ہیں میں ضرور جاتا ہوں، شاید کچھ اثر آ جائے اپنے اندر بھی، تو میں وہاں ضرور جاتا ہوں۔ تو ایک ہے اردحال، کربلا ایران کہلاتی ہے، وہاں میں 5 امام کے صاحبزادے علی ابن محمد کا، سلطان علی کہلاتے ہیں وہ، ان کا روضہ ہے، اور ان کے ساتھ جو شہید ہوئے تھے 102 کی قبریں، افراد کی قبریں تک ہیں وہاں پہ، اور ان کا بھی بڑا کربلا جیسے شب لگتا ہے معرکہ، اور آج تک وہاں، یہ اکتوبر کا مہینہ نا، اب وہاں پہ ہوگا ان کا مہر مہینہ، اور ہمارا یہ اکتوبر مہینہ، اکتوبر میں وہاں ہر سال ایسے ہوتا ہے جیسے عاشورہ، جیسے ہمارے شمالی علاقہ جات میں عاشورہ اسد کہلاتا ہے نا، عاشورہ اسد یا عاشورہ اسد کہلاتا ہے، ایسے وہاں پہ ہوتا ہے ان کی یاد، کیونکہ ان کی لڑائی کبھی بتا دیں گے آپ کو، بڑی تفصیل سے بتا دیں گے، کیونکہ میں ساری وہ چیزیں نوٹ کر کے لایا وہاں کہ کیا کیا باتیں ہوتے، کیا کیا واقعات تھے، کس طرح ان کی شہادت ہوئی۔ 5 امام کے صاحبزادے ہیں، سلطان علی ابن محمد جو نائب ہیں 5ویں امام کے بھی، 6ٹھے امام کے بھی، ان دونوں کے، اور غالباً 7ویں امام کے، یعنی ان کی صاحبزادی 7ویں امام کی زوجہ بھی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ازواج میں ایک زوجہ ان کی صاحبزادی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد، کیونکہ اللہ کی سنت ہے، یہ سنت الہی ہے، جن کا ذکر اسے زندہ رکھنا ہے وہ زندہ رہے گا، وہ ذکر ہوگا۔ ہم پر نرمی سختی مسئلہ تھوڑی ہے، یہ تو میں نے کہہ دیا کہ یہ روز ہے، یہ ایام کی گردش ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے، دیکھتے رہیں گے، لیکن کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کچھ بگاڑ اس نہیں سکتا کہ جس مکتب کی بنیادوں میں کربلا کا خون ہو۔ 4تھے امام نے 5ویں اور 6ٹھے امام کے لیے، اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کے لیے جو دانشگاہ کی بنیادیں ڈالی ہیں نا، ان بنیادوں میں کربلا ہے۔ اس لیے ہمارا کوئی بھی مکتب، کوئی بھی مدرسہ کربلا سے ہٹ کے ہوتا ہی نہیں، مضبوط کربلا سے وابستہ ہے نا۔ حالانکہ صرف 5ویں اور 6ٹھے امام کو تھوڑی سی مہلت ملی ہے، 8ویں امام کو تو چند دن یا چند مہینے کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود کیسی بنیاد ڈالی؟ کیونکہ 4تھے امام جو گریا کرتے رہے نا، یہ آنسو جو تھے 4تھے امام کے 35 سال جو آپ جو کہتے ہیں نا کہ خون کے آنسو بہاتے رہے، یہ اسی لیے تھا کہ پہلے مکتب کو یہ بتا دیا جائے کہ حسین سے ہٹ کے کوئی مکتب نہیں ہے، حسین سے ہٹ کے کوئی مدرسہ نہیں ہے، حسین سے ہٹ کے جو بھی مدرسہ ہوگا اس میں جو تعلیم دی جائے گی نتیجہ یہی آئے گا سامنے، صفاقیت کی صورت، حسین حسین حسین۔ بنیاد جو مکتب تشریف کی پڑی ہے وہ کربلا سے، کربلا سب سے بڑا مکتب ہے، کربلا سب سے بڑا مدرسہ، کربلا سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے 6ٹھے امام کی آپ کو سنت ملے گی کہ درس کے بعد وہ جو سرداب میں چھپ کے بھی ہوتی تھی تو تھوڑی دیر مولا کے اپنے جد کے مصائب پڑھواتے تھے، کسی کو بلوا کے، شاعر کو یا ذاکر کو، جس کو بتا دیے جاتے تھے مسائل۔ سنت ہے، یاد رکھنا۔ بڑے بڑے ہمارے یہاں بقرات پیدا ہو گئے، سقرات پیدا ہو گئے، اللہ ان سب سے بچائے ہماری قوم کو، تو وہ معصوم کی سنت ہے آنسو بہانا۔ کیا ہے؟ معرفت اگلی منزل ہے، لیکن جب تک فرش عزا پہ آ کے اشک نہیں بہائے گا، یہ دل کی زمین زرخیز کیسے ہوگی؟ زرخیز مٹی میں ہی تو فصل اگتی ہے نا، تو محبت اہل بیت کی فصل اگ ہی نہیں سکتی جب تک آنسو سے اپنی زمین کو تر نہیں کرے۔ یاد رکھنا زادارو، پہلی مرحلے میں یہی فرش عزا ہوتا ہے، جب یہاں گریا کرنا سیکھتا ہے پھر معرفت کی منزل میں آگے جاتا ہے۔ یہ باطل، یہ شیطانی خیال ہے کہ کوئی سوچے کہ رونے کا کوئی فائدہ کیا ہے، معرفت تو ہے نہیں، رو کیوں رہا ہے؟ نہیں 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 نہیں، ایسے یہ باطل خیال ہے، اس کو قریب پھٹکنے بھی نہ دینا۔ یہ آنسو تو ہیں جو اس سرزمین کو نرم کرتے ہیں، یہ آنسو ہیں کہ حسین کا ہر ناصر گریہ وزاری کر رہا تھا، اپنے لیے نہیں۔ امام کی خدمت میں آئے تھے، آنے کے بعد امام کہتے تھے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتا تھا مولا میں اپنی بے کسی پہ تنہائی پہ نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد آپ کا کیا ہوگا۔ کاش میرے بس میں ہوتا کہ بار بار مر کے زندہ ہوتا رہتا اور میں حرم رسول خدا کا دفاع کرتا رہتا۔ ایک کے نہیں الفاظ، بہت ساروں کے الفاظ ہیں، میں نے صرف آپ کو اشارہ کیا۔
سمجھ میں آئے؟ یہ ہے وہ انصار جنہیں حسین یاد کرتے رہے، جنہیں حسین آخری وقت تک یاد کرتے تھے۔ اور دو مقامات، ایک ہی مقام آج تو پڑھ پائیں گے کیونکہ ہمارا وعدہ ہوتا ہے کہ ان مجالس میں ایک مجلس میں شہزادے علی اکبر کا ذکر ضرور کرنا۔ بہت سارے لوگ کہ ہمیں فون بھی آ جاتے ہیں کہ مولانا بھولیے گا نہیں، شہزادے کی شہادت ضرور پڑھیے گا۔ میں پڑھوں گا، اب مکمل تو نہیں پڑھ سکتا شہادت، اتنا وقت تو نہیں، لیکن ہاں کوشش کروں گا کچھ تھوڑا سا حق ادا ہو جائے۔ یہ کون ہے علی اکبر؟ علی اکبر وہ ہے کہ جب مدینے میں گھر سے باہر نکلتے تھے ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال دو، کہیں میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ مدینے میں جب گھر سے نکلتے تھے تو بزرگ صحابہ جوانوں سے کہتے تھے، بچوں سے کہتے تھے رسول کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہو؟ شوق سے کہتے تھے کیوں نہیں؟ کہا حسین کے اس بیٹے کو دیکھا کرو۔ اس صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں اپنے جد پیغمبر خدا کی شبیہ ہے، اسی لیے پیغمبر شبیہ پیغمبر آپ کا ایسا لقب تھا کہ پورا عالم عرب جانتا تھا، عالم اسلام جانتا تھا کہ حسین کا ایک بیٹا شبیہ پیغمبر ہے، اور شاید اسی لیے شبیہ پیغمبر تھا۔ اور حسین کربلا میں لے کر آئے تھے، یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میرے مقابلے میں وہ تھے جنہوں نے اپنے پیغمبر کی شبیہ کا بھی احترام نہیں کیا، اتنا احترام کر لیا ہوتا۔ یہ علی اکبر 18 سال کا کڑیل جوان، مصائب پڑھنے شہادت پڑھنے سے پہلے ایک جملہ اور آپ کے مقدمے کے طور پہ عرض کر دوں کہ جب شہداء کا یا اسیروں کا قافلہ کوفے کے بازار میں داخل ہوا، شہداء کے سر تھے نا نیزوں پہ، تو اس موڑ پہ جو موڑ تھے وہاں خواتین کا ہجوم ہوتا تھا، خواتین علی اکبر کا سر دیکھ کے دھاڑے مار مار کے روتی تھی، اپنے منہ پہ ہاتھ مارتی تھی، سر پہ ہاتھ چلا کر کہتی تھی کاش اس جوان کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں دنیا میں نہ رہی۔ اتنا حسین علی، اتنا حسین۔ بتائیے جب دنیا ایسے گواہی دے رہی ہے اس کے حسن کی، تو اس ماں کے لیے کیا ہوگا، جناب ام لیلہ کے لیے کیا ہوگا، ثانیہ زہرا جس نے اپنی آغوش میں پالا ہے اس کے لیے کیا ہوگا علی اکبر۔ بس اتنا کہوں گا، ایک جملہ، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ علی اکبر ایسے رخصت ہوئے تھے جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کی میت اٹھتی، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، اٹھتا تھا گر جاتا تھا۔ جب حمید بن مسلم آگے بڑھ کر احوال پرسی کے لیے آگے بڑھا تو کیا کہتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک جوان خیمے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بیویاں پھر اندر کھینچتی ہیں، کبھی ماں، کبھی پھوپھی، کبھی چھوٹی سی بہن دامن سے لپٹ جاتی ہو کہ بھیا نہ جاؤ، جو گیا واپس نہیں آیا۔ بہرحال کسی طرح رخصت ہو کر حسین نکلے، دیکھا بوڑھا باپ باغ تھامے کھڑا ہے، سوار کرا دیا، جاؤ بیٹا علی اکبر، ہم بھی تھوڑی دیر میں آنے والے، جاؤ۔ علی اکبر چند قدم چلے تھے، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے پیچھے پیچھے چلے، اتر آئے گھوڑے سے، واپس آئے، بابا کے ہاتھ تھام کے دے، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں، اگر اس طرح میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے جنگ کروں گا، میں کیسے لڑوں؟ حسین نے بے تاب ہو کر علی اکبر کو کلیجے سے لگا دیا، یوں کہو کہ بھینچ لیا، سینے سے لگا دیا، اور کہتے میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا نا، اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا، پھر تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا تھا۔ اچھا ایسا کر، جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر اپنے بابا کو دیکھتا جا۔ پروردگار سب کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ عزادارو، علی اکبر کے مصائب عجیب مصائب، میں چھوٹا سا تھا بہت، مجھے نہیں یاد کب کی بات، لیکن ہاں اتنا یاد ہے کہ میں انتظار کرتا تھا کہ علی اکبر کی شہادت کا بیان ہو۔ میں چھوٹا تھا بہت، مگر میں تڑپ جاتا تھا، بلک بلک کے رو۔ کس بات پہ جانتے ہیں؟ حسین کی جو کیفیت تھی علی اکبر، وہ برداشت نہیں ہوتی۔ سنیے کیا کیفیت تھی حسین کی۔ میرے لال، اچھا ایسا کر، جا رہا ہے نا، مڑ مڑ کر دیکھتا جا مجھے، مڑ مڑ کر مجھے دیکھتا جا۔ عزاداران حسین، میدان جنگ کا حال یہ تھا کہ حسین کبھی دائیں طرف دوڑتے تھے، کبھی بائیں طرف۔ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ اس لیے دوڑتے تھے کہ میرا بچہ میری نظروں کے سامنے رہے۔
یعنی علی اکبر جس جس طرف حملہ کرنے جاتے تھے نا، حسین اسی سمت میں دوڑنا شروع کر دیتے تھے، اسی سمت میں جدھر جدھر حملہ کرنے جاتے تھے۔ آخر ایک وقت وہ آیا کہ حسین کا چاند شام کی سیاہ بدریوں میں چھپ گئے، یا یوں کہوں کہ ماہ بنی ہاشم گہنا گیا۔ اب آواز دے رہے ہیں حسین میں، علی اکبر، بیٹا علی اکبر کس طرف ہے؟ کدھر ہے علی اکبر؟ آواز دے بابا، کس طرف ہے علی اکبر؟ علی اکبر کے کانوں میں آواز تو آ رہی ہے، مگر علی اکبر کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی، بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے سپر گر گئی، خود گر گیا، برچھی گر گئی، چاروں طرف سے تلواروں کے تیروں کے وار ہیں، برچیوں کے وار ہیں۔ زخموں سے نڈھال ہو کر علی اکبر گھوڑے کی گردن پہ گر پڑے، اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی، ابھی گرے نہیں ہیں، آگے بڑھا ملعون حسین ابن نمیر یا سنان ابن انس پوری برچھی علی اکبر کے کلیجے میں اتار دی۔ ارے جوان کی پسلیاں، جوان کا کلیجہ، اب جو اس نے اپنی برچھی واپس کھینچنا چاہی، علی اکبر کی پسلیوں میں الجھ کر نیزے کا پھل ٹوٹ گیا، برچھی کا پھل ٹوٹ گیا۔ بس اس برچھی کا لگنا تھا، علی اکبر سے گھوڑے پہ رہا نہ گیا، گرتے گرتے آواز دی، یا بتاہو علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ بس عزاداران حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی، حسین غش کھا کے زمین پہ گرے، چلا کر فرماتا ہے میرا مولا، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے بیٹے تیرے بعد اس زندگانی پر کوئی زندگی۔ ساری طاقت جمع کی حسین نے، کھڑے ہوئے مگر چلا نہ گیا، 2 قدم چلے تو پھر گر پڑے، پھر اٹھے پھر گر پڑے۔ جب چلا نہ گیا تو حسین نے زانوؤں کے بل، کبھی کوہنیوں کے بل، کبھی پنجوں کے بل اپنے وجود کو ریت پر گھسیٹنا شروع کیا۔ آواز دیتے جاتے علی اکبر، علی اکبر، یا علی، یا علی، یا علی، کچھ نہیں معلوم کسی آواز دیتے۔ شاید حسین پر سب سے سخت وقت آ گیا، کربلا میں آواز دے رہے بابا میری مدد کو، اور یا پھر اپنے لال علی اکبر کو آواز دے رہے بیٹا علی اکبر تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا، میرے بچے مجھے آواز دے کہ بوڑھا باپ تیرے سر آ۔ نہ جانے کس طرح ٹھوکریں کھاتا ہوا آپ کا مولا حسین علی اکبر کے سرحانے پہنچا، دیکھا ابھی کچھ رمق جہاں باقی ہے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، علی اکبر کے رخساروں پہ حسین نے اپنے رخسار رکھی، آنکھیں کھول، میرے لال آنکھیں کھول، دیکھ بابا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا کو سلام کیا، حسین نے جواب دیا، پوچھا میرے لال کس حال میں، بیٹا علی اکبر کس حال میں؟ علی اکبر فرماتے بابا نیزے کی علی ٹوٹ کے کلیجے میں رہی، بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف میں۔ اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ علی اکبر کو لٹھا دیا جلتی ریت، دونوں زانو زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، ایک ہاتھ کلیجے میں برچھی کا پل کھینچنے کے لیے۔ بس میرا دل کہتا ہے کہ حسین کا نانا بھی آ گیا ہوگا، حسین کا بھائی حسن بھی آ گیا ہوگا، حسین کا بابا حیدر کرار بھی آ گیا ہوگا، اور ماں تو مدینے سے پیچھے پیچھے ماں تو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ آ رہی، اور کوئی بعید نہیں۔ حسین نے بابا سے کہا بابا آپ بتاؤ خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پل؟ اللہ اکبر کہا، کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچا، ادھر پھل باہر آیا، ادھر کلیجہ باہر آیا، ادھر کلیجہ نکلا، ادھر علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا مگر چلا نہ گیا۔
رکھ دیا لاشا زمین پر، سر تھام کر بیٹھ گیا، حسین بیٹا میں تیرے لاشے کو کیسے لے جاؤں خیمے تک؟ گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، یاد کیا اپنے ناصروں کو، ہے میرے شیروں، میرے جانثاروں، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں، میری مدد کرو۔ خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اطفال بنی ہاشم آؤ، ہاشمی بچوں آؤ میری مدد کرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے واہ حسینو واہ حسینو کہتے دوڑے قتل گاہ کی طرف۔ سنو ختم نہیں کیا میں نے، اس بچے پہنچے، ادھر حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازوؤں میں ڈالے، گھسیٹنا شروع کیا لاش کو ریت پر۔ بچے مدد کے لیے پہنچ گئے، بچوں کی مدد سے لاشا لے کر آئے، ادھر خیمے میں بیویاں جمع ہو گئی، علی اکبر کا لاشا آیا، حلقے میں لیا بیویوں نے، ماتم شروع کیا۔ ثانیہ زہرا نے دیکھا علی اکبر کی ماں نظر نہیں آئی، ام لیلہ نظر نہیں آئی، فضہ سے کہا فضہ جاؤ علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ سنو آخری جملہ، بس اب جو جناب فضہ داخل ہوئی جناب ام لیلہ کے خیمے میں، جانتے ہو کیا منظر دیکھا تھا؟ ام لیلہ کبھی خیمے کے ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی ستون سے ٹکراتی تھی،